نمبر 21 الرد علی الجہمیہ، امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 395 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ امام ابن مندہ اپنے دور کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کتاب میں بھی احادیث بالسند ذکر کی ہیں۔ صفات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ اور اسی طرح متشابہات سے متعلق جو روایات ہیں وہ اس میں بالسند موجود ہیں۔ اس کتاب میں 2 عنوانات پر تفصیلی مباحث ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق تفصیلی احادیث ہیں، اور نمبر 2 صفات متشابہات سے متعلق روایات ہیں، اور پھر زیادہ تردید فرقہ باطلہ میں جہمیہ کی ہے۔ جہمیہ جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اس معنی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی تردید کی ہے۔ ضمناً معتزلہ اور قدریہ کی بھی تردید ہے۔ تو مقصود جو ہے وہ فرقہ جہمیہ کا رد ہے۔ نمبر 22 تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، امام ابو بکر باقلانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 403 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مؤسسۃ الکتب سے طبع ہے۔ امام ابو بکر باقلانی متوفہ 403 ہجری۔ امام ابو بکر باقلانی عقائد میں بڑے امام ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آگے بھی آتا رہے گا۔ عقائد کے مسائل کی تشریح، صفات، ذات باری تعالیٰ کے مسائل کی وضاحت انہوں نے بہت کی ہے، اس لیے عقائد کی کتابوں میں ان کا اکثر تذکرہ آتا ہے، امام ابو بکر باقلانی۔ اور اسی طرح آگے آئے گا امام ابن فورق رحمہ اللہ اور امام اسفرائینی کا تذکرہ آئے گا۔ یہ امام باقلانی مذہباً مالکی تھے۔ ان کی 2 کتابیں بڑی معروف ہیں جو دونوں مطبوعہ ہیں۔ نمبر 1 اعجاز القرآن، اور نمبر 2 الانتصار للقرآن۔ الانتصار للقرآن اور اعجاز القرآن، قرآن کریم کے اعجاز پر نہایت ہی فصیح اور بلیغ کتاب ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا اور اعجاز کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ جو قرآن کا مثل نہ لا سکے اس کی وجہ، اور قرآن کریم میں صفت کلام کو ثابت کیا ہے۔ یہ جو کتاب ان کی تمہید الاوائل ہے وہ تلخیص الدلائل، اس کتاب میں انہوں نے جتنے بھی باطل فرقے گزرے ہیں ان تمام کا اجمالاً تذکرہ کیا، چاہے وہ فرقے یہودیوں میں ہو یا نصارہ میں ہو۔ اب یہود میں کتنے فرقے ہیں اس وقت، اور ان کی شاخیں کون کون سی ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں۔ اسی طرح نصارہ کے کتنے فرقے ہیں اور ان میں شاخیں کتنی ہیں اور ان کے کیا عقائد ہیں، اور ہر فرقے کا بانی کون ہے، ان کے نظریات کیا ہیں۔ اسی طرح مجوس، فرقہ مجوسیہ، ان کے نظریات اور ان کی شاخیں اور ان کے عقائد۔ اسی طرح فرقہ معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ اور روافظ، ان تمام فرقوں میں جتنی آگے شاخیں بنی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس میں 3 عنوانات پر تفصیلی گفتگو ہے۔ نمبر 1 اعجاز قرآن، نمبر 2 استطاعت یہ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان ایک مسئلہ ہے کہ بندہ، اللہ تعالیٰ کیا بندے کو ایسے فعل کا حکم دے سکتا ہے جس پر انسان کی قدرت نہ ہو، تکلیف ما لا یطاق۔ تو اہل سنت کے ہاں ایسا حکم دیا جا سکتا ہے نہیں، معتزلہ تو کہتے نہیں دے سکتے۔ اہل سنت کے ہاں اللہ حکم دے تو سکتا ہے، لیکن اللہ دیتا وہی حکم ہے جس کی بندے میں طاقت ہو۔ قادر تو ہے، اللہ ہر چیز کا حکم دے سکتا ہے، نفی نہیں ہے، عجز نہیں ہے، لیکن اللہ حکم وہ دے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو استطاعت باری پر گفتگو ہے۔ اسی طرح ارادہ باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کا ارادہ کر سکتا ہے، کن کا ارادہ نہیں کرتا۔ معتزلہ کی رائے کیا ہے خیر اور شر کے اعتبار سے، اہل سنت والجماعت کا اس میں کیا مسلک ہے۔ اسی طرح تشبیہ، کہ یہ جو فرقہ مشبہہ اور مجسمہ ہے اس کی تردید کی ہے،
اور وہ آیات جو صفات سے متعلق ہیں جس میں اعضاء کا تذکرہ آ رہا ہے، متشابہات، ان احادیث کی اور ان آیات کی تشریح کی ہے۔ تو بہرحال اہل سنت کے مسلک کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید کتاب ہے امام ابو بکر باقلانی کی تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، یعنی گویا انہوں نے دلائل کا خلاصہ لکھا ہے اور اسی طرح باطل فرقوں کے مذاہب کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب ایک جلد میں مؤسسۃ الکتب سے طبع ہے۔ نمبر 23، الفرق بین الفرق، امام عبد القاہر بن طاہر بغدادی، امام عبد القاہر بن طاہر بغدادی رحمہ اللہ، متوفہ 429 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار الآفاق الجدیدہ سے طبع ہے۔ یہ کتاب بڑی مفید ہے، جیسے کہ نام سے واضح ہے، الفرق بین الفرق، فرقوں کے درمیان میں وضاحت۔ اس کتاب میں کل 27 فصلیں ہیں، اور ان 27 فصلوں میں انہوں نے اس دور کے فرق باطلہ کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے، اور آخری 5 فصلوں میں اہل سنت والجماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر 27 اور 5 کو جمع کیا جائے تو گویا 32 فصلیں، تو 27 فصلوں میں تمام فرقے ہیں۔ اب ان کا اسلوب یہ ہے، مثلاً یہ لکھیں گے معتزلہ کا تذکرہ فصل سادس یا سابع میں، پھر معتزلہ کے نظریات عقائد، پھر معتزلہ کی شاخیں، ان میں کتنے فرقے بنے، ہر فرقے کے نظریات، اسی طرح مجسمہ، کرامیہ، جہمیہ، یہ جتنے فرقے ابتدا میں رہے ہیں ان ہر فرقوں کے بارے میں تفصیلات، ان کے نظریات اور عقائد کا تذکرہ۔ تو یہ کتاب جامعیت کے لحاظ سے مفید ہے، اس میں بہت تفصیل نہیں ہے، مختصر جامع، اس لیے اگر کوئی اختصار سے پڑھنا چاہے جامعیت کے ساتھ کہ فرقوں کے بارے میں معلومات ہوں، ایک تو میں آگے عرض کروں گا امام رازی کی اعتقادات من فرق المسلمین والمشرکین، وہ بہت مختصر ہے، اور یہ ذرا متوسط ہے اس کی بنسبت الفرق بین الفرق۔ اس میں آخری فصلوں میں اہل سنت والجماعت کا تذکرہ فرقہ ناجیہ اور اس کی علامات اور ان کے نظریات۔ نمبر 24، الامامۃ والرد علی الرافضہ، الامامۃ والرد علی الرافضہ، امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ، متوفہ 430 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبۃ العلوم والحکم سے طبع ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ وہ عالم ہیں جنہوں نے حلیۃ الاولیاء لکھی ہے، مشہور کتاب ہے اولیاء اللہ کے حالات پر، کہ بسند انہوں نے اولیاء اللہ کے حالات، ان کے واقعات، اقوال زرعی اس میں ذکر کیے، حلیۃ الاولیاء۔ اسی کا اختصار ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا صفۃ الصفوہ۔ اس طرح ان کی دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تفصیلاً انہوں نے لکھا ہے دلائل النبوہ، صحابہ اکرام کے حالات پر معرفت الصحابہ۔ اس طرح امام صاحب رحمہ اللہ کی مسند انہوں نے جمع کی ہے، مسند ابی حنیفہ لابی نعیم، مسند ابی حنیفہ وہ طبع ہو چکی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند ہے۔ تو امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی یہ ایک کتاب ہے الامامۃ والرد علی الرافضہ، عنوان سے واضح ہے، اس میں انہوں نے روافض کی تردید کی ہے، روافض کا جو خاص طور پہ عقیدہ امامت ہے اس کی تردید ہے، اور وضاحت کی ہے کہ عقیدہ امامت یہ نظریہ رکھنا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نظریہ اہل سنت سے ہٹ کرے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ہے، تو روافض کے عقیدہ امامت میں ان کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ان کے جو دیگر نظریات ہیں ان کا رد لکھا ہے۔ تو کتاب مختصر ہے مگر اس میں مواد اچھا ہے، خاص طور پہ روایات اور آثار کا تذکرہ ہے، اور اس دور کا اسلوب پتہ چل جاتا ہے
اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روافض کی تردید آج سے نہیں ہے، ابتدا سے چلی آ رہی، اور متقدمین اہل علم میں بھی راسخ فی العلم علماء جو تھے وہ ان کی تردید کرتے رہے، تو یہ انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی باوجود یہ کہ یہ محدث تھے۔ نمبر 25، الفصل فی الملل والاہواء والنحل۔ الفصل فی الملل والاہواء والنحل، امام ابن حزم ظاہری، متوفی 456 ہجری۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں مکتبۃ الخانجی سے طبع ہے۔ امام ابن حزم ظاہری مسلک کے اعتبار سے تو ظاہری مسلک سے متعلق تھے، یعنی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک مفید کتاب ہے المحلہ، المحلہ بالآثار کے نام سے، جس میں انہوں نے روایات کو بالسند ذکر کیا ہے، اور اس کتاب میں بعض ایسی باتیں تھیں کہ جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کا رد کیا تھا، خاص طور پہ احناف کا۔ تو ایسی آراء اور ایسے مذاہب ان کا رد پھر لکھا تھا حضرت سید مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی المجلہ علی المحلہ، المجلہ علی المحلہ، کہ یہ پہلے کتاب طبع نہیں تھی، ابھی یہ طبع ہے، رحیم اکیڈمی سے طبع ہے۔ یعنی محلہ میں ایسی آراء جو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، یا جو اشکالات اور اعتراضات ہیں، اسی طرح روایت اور روات پہ کلام ہے، تو حضرت نے اس پہ کیا۔ حضرت سید مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری بڑے محقق عالم گزرے، حدیث اور رجال سے بڑی واقفیت تھی۔ اگر آپ نے ان کی کتاب پڑھنی ہے تو وہ پڑھیں جو کتاب الحجہ ہے، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ پر ان کی تعلیقات ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، اس پر ان کی تعلیقات اور حواشی ہیں، بڑے علمی حواشی ہیں۔ اس طرح ان کی ہے قلائد الازہار علی کتاب الآثار، یہ 3 جلدوں میں دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں یہ کتاب ہے، اور بڑے سائز میں ہے، لیکن یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی۔ اگر یہ صحیح معنوں میں طبع ہو جائے تعلیق حواشی کے ساتھ، تو یہ کتاب الآثار کی سب سے اچھی شرح ہوگی۔ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے 2 نسخے طبع ہیں، کتاب الآثار لابی یوسف بھی طبع ہے، کتاب الآثار للمحمد بن حسن الشیبانی بھی طبع ہے۔ اس کی ایک شرح تو وہ ہے جو امام ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک شرح یہ ہے قلائد الازہار، اور یہ بڑی مفید شرح ہے۔ اس میں جو روایات آئی ہیں ان کی تشریح، احادیث اور اسی طرح مذاہب، اس روایت کے ہم معنی دیگر روایات، آثار کا بڑا تذکرہ کیا۔ تو اگر کوئی اس پر کام کرے اور تخریج اور تعلیق کر کے کمپیوٹرائز ایڈیشن میں اس کو شائع کر دے تو بڑا مفید کام ہوگا۔ قلائد الازہار علی کتاب الآثار۔ تو ضمناً میں نے بات عرض کر دی کہ ان کی ایک کتاب المحلہ ہے جس پر ان کا یہ رد چھپا ہوا ہے۔ ابن حزم کی ایک کتاب الاحکام فی اصول الاحکام بھی ہے، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ اصول فقہ پر ہے۔ اور ابن حزم کی معروف کتاب یہ تیسری ہے، الفصل فی الملل والاہواء والنحل، یعنی اس کتاب میں انہوں نے فصل وضاحت کی ہے مذاہب کی، اور وہ لوگ جو خواہشات پہ چلنے والے ہیں، باطل فرقوں پہ چلنے والے، ان کی تفصیل اور تشریح۔ تو یہ کتاب جیسے میں نے عرض کیا 5 جلدوں میں بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ان کا موضوع کیا ہے؟ نمبر 1، انہوں نے تفصیلی بات کی ہے صفات پر، وہ روایات اور آثار جو صفات سے متعلق ہیں انہیں ذکر کیا ہے، ان کی تشریح اور وضاحت کی ہے۔ نمبر 2، عصمت انبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یا احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے اور جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی تشریح، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، یا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 3 کذبات کا جو تذکرہ ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں جو عصمت کے منافی ہیں ان کی تشریح کی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات میں۔ اسی طرح نمبر 3، فرقہ، جتنے بھی فرق باطلہ ہیں ہر ایک کی وضاحت کی ہے، یہ مشبہہ، مجسمہ، کرامیہ، جہمیہ، معتزلہ، تمام فرق باطلہ ہر ایک کا تذکرہ تفصیلاً ہے۔ خاص طور پہ کرامیہ کا رد اس میں تفصیلاً آیا ہے۔
تو اس لیے اگر کوئی تفصیل سے پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے تو ابن حزم ظاہری کے الفصل پڑھے، اس کا اردو ترجمہ چھپا ہوا ہے مکتبۃ المیزان لاہور سے، الفصل فی الملل والاہوا کا اردو ترجمہ چھپا ہوا ہے مکتبۃ المیزان لاہور سے ایک ضخیم جلد میں۔ اسی طرح یہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کا بھی ترجمہ چھپا ہوا ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس کا ترجمہ بھی آ گیا ہے، مرقات المفاتیح کا ترجمہ، مقدمہ ابن خلدون کا ترجمہ۔ تو اس وقت کئی کتابوں کے تراجم ہو چکے، تو اس لیے اگر کوئی اصل نہ پڑھ سکے تراجم سے بھی استفادہ کر سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اہل علم اصل کی طرف مراجعت کرے۔